ہر گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی تھی. مدینے کے ہر گھر میں بولو خوشبو ہی خوشبو ہو گئی تھی. واہ سبحان اللہ. آقا کا غسل ایک گھر میں ہو رہا ہے اور سرکار کی خوشبو پورے شہر میں پھیل رہی ہے. ہے کائنات میں کوئی ایسی نظافت والا؟ ہے کائنات میں کوئی ایسی لطافت والا؟ تو حضرات وہ سونا نبی ہمارا نبی ہے، وہ شان والا نبی ہمارا نبی ہے. اللہ اللہ. آؤ یہ جو خوشبوئیں ہیں یہ کوئی بڑی عمر میں آ کر ہی نہیں ملی، بلکہ میرے آقا جب دنیا میں آئے تھے خوشبوئیں لے کر آئے تھے. اب میں آ رہا ہوں جی آپ کے میلاد کی جو خواہش ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. جو آپ نے کہا کہ آقا حضور کے ولادت کی گھڑیوں کو بیان کرنا تو میں ان کو بیان کرنے لگا ہوں. میرے دوستو میرے آقا سید کونین آپ کی امی حضرت سیدہ طیبہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات ذہن میں رکھو لوگوں سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ نور کا تاج سجایا جائے گا. میرے دوستو حافظ کے ابے کے سر پہ نور کا تاج، حافظ قرآن کی اماں کے سر پہ نور کا تاج، باپ کے سر پہ نور کا تاج، ماں کے سر پہ نور کا تاج. جس کے سینے میں 30 بار قرآن آ گیا اس کی ماں کی یہ شان قیامت کے دن ہوگی. اس کے سر پہ نور کا تاج سجے گا. لوگوں خود فیصلہ کرو. اور جس کے سینے میں 30 بار قرآن آ گئے اس کی ماں کی یہ شان ہے، تو خود قرآن والے نبی کی ماں آمنہ طیبہ کی کتنی بڑی شان ہوگی. اسی لیے تو کہنے والا کہتے کہ جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے ہے، جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہے. وہ جیڑی چمدی سی متھا میرے مدنی دا ہے، جیڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے. میرے آقا حضور کی امی سیدہ حضرت سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیراً کثیرا، ان کی عظمت و شان کا عالم یہ. اور تھوڑا سا ذرا پیچھے ہم چلتے ہیں نا کہ میرے آقا حضور آپ کی والدہ ماجدہ کی جب شادی ہوئی عرصہ 1 مہینہ گزرا، آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. سرکار حضرت آمنہ طیبہ کے بطن اطہر کے اندر ہے، والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے. اور عرب کے اندر یہ معاملہ موجود ہے، یہ حکم اور قانون موجود ہے، دستور موجود ہے کہ باپ مر جائے ماں یعنی بیوہ، جو بھی لڑکی جس کا شوہر مر گیا ارے اس کے لیے یہ لازمی ہوئے کہ وہ نہ ہی نئے کپڑے پہنے نہ ہی وہ عطر خوشبو لگا کے کہیں پھرے. اللہ اللہ. حضرت سرکار میرے آقا کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ ایک دن اپنے سسر کے پاس گئیں، حضرت عبد المطلب کے پاس. انہوں نے فرمایا بیٹی جی تم نے ہمارے عرب کے دستور کو توڑا ہے. ہمارا دستور تو یہ گئے کہ 1 سال سوگ ہوتا ہے. پیاری آمنہ میرے جوان سال بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا، ابھی سال کہاں چند مہینے گزرے ہیں کہ تم نے خوشبوئیں لگانی شروع کر دی ہیں. یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہے. میرے نبی کی امی فرماتی ہیں ابا جان اللہ کی قسم ہے میں نے کوئی عطر نہیں لگائی، میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے. پیاری بیٹی اگر خوشبو لگائی نہیں تو یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے؟ جدھر جاتی ہو ساری محفل
खुशबू से भर जाती है। रो पड़ी, अर्ज करती हैं अब्बा जान सवाल किया है तो सुनिए, आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे पास है। अल्लाह की इज्जत की कसम, काबे की रब की कसम, जब से वो अमानत रब ने मुझे अता फरमाई है, मेरे रंग बदल गए हैं, मेरी किस्मतें बदल गई हैं। अब्बा जी जो मेरे हालात बदले गए उनमें मैंने ये देखा है कि मेरे रास्ते में जब मैं गुजरती हूँ जितने दरख्त आते गए वो मुझे सलाम करके कहते हैं नबी की अम्मी जी तुझ पे सलाम हो जाए। यार आखिरी घड़ी है, जरा जोश से सुनो ना ताकि मुझे भी लज्जत मिले कि मैं मिलाद सुनाने लगा। अम्मी नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो जाए, अब्बा जान पत्थर भी कहते हैं सलाम हो जाए। चरिंद परिंद के पास से गुजरती हूँ वो भी सर झुका लेते हैं। प्यारे अब्बा अगली बात जो मुझ पे रब ने करम फरमा दिया है वो करम ये है कि मैं नवाज दी गई हूँ, मेरा रंग बदल गया है। जब से प्यारे अब्दुल्ला की अमानत मेरे बदन में आई गए, ये जो नौ मौलूद आने लगा है इसकी बरकतें हैं कि मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू महक रही है। मिलाद भी बयान करूंगा, मौजू वही रखूंगा, मौजू यही होगा, आगे मिलाद हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह मेरे मदनी आका की अम्मी जान फरमाती हैं कि जब मामला चलते चलते आखिरी दिन था, सोमवार वाला दिन, रबीउल अव्वल का महीना, सोमवार वाला दिन, रबीउल अव्वल का महीना, तवज्जो रे, सोमवार वाला दिन, रबीउल अव्वल का महीना, रात का पिछला पहर, नबी पाक की अम्मी अपने अकेले घर के अंदर, अंधेरा कमरा, कोई चिराग नहीं है, कोई बत्ती नहीं है, कोई शम्मा नहीं है। सैयदा फरमाती हैं कि अचानक मैंने देखा मेरे घर में एक नूर उजाला हो रहा है। अचानक मेरी नजरों ने देखा कि मेरे घर की दीवारें फटी, लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर दाखिल हुई। मैंने चेहरे पे देखा हसीनों माजुबी हैं, लेकिन कद इतने लंबे कद में पहले कभी मैंने न देखे। मैंने उनसे सवाल किया, ओ आने वाली हो, तुम कौन हो, किधर से आई हो? एक ने जवाब दिया, आमिना मैं आदम की बीवी हव्वा। दूसरी कहने लगी आमिना मैं ईसा की माँ मरियम। तीसरी कहने लगी आमिना मैं इस्माइल की अम्मी हाजिरा। हम आई हैं इसलिए तेरे काशाने पे हाजिर हुई है कि तू आखिरी नबी की माँ बनने वाली है। हम तुझे मुबारक देने आई हैं। सुभान अल्लाह की आवाज़। सैयदा फरमाती हैं कि बस फिर मैंने क्या देखा, अजब अजब परिंदे उड़ने लगे, चोंचों में मोती लाकर मेरे बिस्तर पे बखेरने लगे। लेकिन लोगों कसम है अल्लाह की, ऐसे परिंदे भी मैंने कभी नहीं देखे थे। अजब अजब उनके रंगे, सुर्ख पर तो सबज उनकी चोंचें, सफेद चोंचें तो सुर्ख उनके पंजे। कई रंगों वाले परिंदे चोंचों में मोती पकड़ के लाके मेरे बिस्तर पे बखेर रहे गए। मैं थोड़ी हैरान रह गई कि ये माजरा क्या है। इतने में मैंने देखा कि एक हसीनो माजुबी औरत मुझे एक और नजर आई। मैंने उसे पूछा, इतनी सोने चेहरे वाली तू कौन है? ऐसे चेहरे तो दुनिया में नहीं होते, कभी मैंने इतना हुस्न नहीं देखा। कहा आमिना मैं इधर की होती तो तुम देखती, मैं तो जन्नत की हूरों की मलका हूँ। ओ हूरों की मलका क्यों आई है? जवाब दिया आमिना मैं तुझे मुबारक देने
لکھوں کہ تو سید المرسلین کی ماں بننے والی ہے۔ میرے نبی کی پیاری امی آپ فرماتی ہیں کہ بس پھر سحری کا وقت تھا، آخری کڑیاں یار آخر میں نا، سحری کا وقت تھا، سوئی ہوئی کائنات تھی، آنے کو رب کی برسنے کو رب کی رحمت کی برسات تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے ہاں کسی کی ولادت ہونے لگی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ بس پھر کیا تھا، میں نے کیا دیکھا، خرج منی نور، اے میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اور ماؤں کی طرح میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں ذرا دیکھوں کہ اس نومولود کا چہرہ کیسا ہے۔ فرماتی ہیں میں دیکھنے لگی تو میں نے کیا دیکھا، او نبی کی امی جی نقشہ تو بیان کرو۔ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، آنکھیں دیکھی مکحولن، سرما لگا ہوا گئے، بال دیکھے مدہونن، گویا تیل لگا ہوا گئے، ناف دیکھی مسرورن کٹی ہوئی ہے، مختونن میرا لال ختنہ کیے ہوئے گئے، جسم دیکھا مغسولن غسل دیے ہوئے گئے، مختونن ختنہ کیے ہوئے، مسرورن ناف کٹے ہوئے گئے، مختونن ختنہ کیے ہوئے، مغسولن غسل دیے ہوئے ہیں، معطرن عطر لگے ہوئے ہیں، خوشبو لگے ہوئے ہیں، مطہرن پاک صاف ہیں، کانا ساجدہ، آتے ہی میرے پیارے محمد نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ بس پھر میرے دل میں خیال آیا کتنا قریب کروں لال کو، میں نے دیکھا کہ سر سجدے میں ہے، اچانک مٹھی میں مٹی اٹھائی، لبوں پہ ایک دعا جاری ہو گئی کہ میرا لال کیا پڑھ رہا ہے، تو میرے کانوں میں آواز آنے لگی، اللہم رب حبلی امتی امتی، او سونے ربا میری امت میری امت میری امت، رب سلم امتی امتی، اللہ جی میری امت سلامت رکھیو، میری امت سلامت رکھیو۔ او لوگو یاد رکھو، او جو بے وفا ہیں، جو جفا والے ہیں، جو بے وفا ہیں، ارے وہ میلاد کی گھڑیاں بھول سکتے ہیں، اللہ کی قسم حضور کے وفادار امتی وہ گھڑیاں کبھی بھی نہیں بھول سکتے، جب تک ان کے جسموں میں جان گے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان گھڑیوں کی عظمت کو سلام کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس سوہانی گھڑی چمکاتے ہے، جس سوہانی گھڑی ہاں چمکاتے پاکا چاند، جس سوہانی کا چاند اس دل افروز ساعت پیدا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی پیاری امی فرماتی ہیں کہ جب میرا لال دنیا میں آیا میں نے اسے اٹھایا، گھر میں رکھا اور عرب کے دستور کے مطابق رات کو اوپر ہنڈیا ڈالی۔ کوئی عرب کا رواج ہوگا نا، بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے اوپر کوئی ہنڈی سمجھتے ہو، یہ رواج ہوتا ہوگا، یہ جو مٹی کی ہنڈی وغیرہ ہوتی ہے یہ ڈالی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی مٹی کی ہنڈی اوپر ہنڈیا رکھی ہم نے، حیران رہ گئے کہ میرے پیارے محمد پہ جب ہنڈیا رکھی گئی ہم نے پلٹ کے دیکھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ گویا رب کہہ رہا ہو او نہ چھپاؤ اس یار کو، میں نے اسے چھپانے کے لیے نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔
سیدہ فرماتی ہیں کہ بس اتنے میں میرے کانوں میں ایک آواز آئی، واتو بڑے پیار سے یار آپ نے سننا ہے، میرے کانوں میں آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا تھا محمدم بمشارق الارض و بمغاربہا، لے جاؤ میرے محمد کو مشرقوں مغربوں کی سیر کروا کے لے آؤ، وَعَدُوا خِصَالَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سارے نبیوں رسولوں کی شانیں سے دے دو۔ آہا آئے ہوئے بے ذوقیو اس موقع تو بھی توڑا اتنا ذوق ٹوٹیا یار۔ وَعَدُوا خِصَالَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، اسے سارے نبیوں رسولوں کی خصلتیں دے دو۔ آتوا خلقت آدم، اسے آدم کی خلقت دے دو۔ حب دانیال، دانیال کی محبت دے دو۔ معرفت شیش، شیش کی معرفت دے دو، شیش کی معرفت دے دو۔